السلام علیکم ویورز۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے نظم کا آغاز و ارتقاء۔ اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے بات کری تھی نظم کی تعریف کے بارے میں۔ تو میں آپ کو بہت شارٹ میں یہ بتاتے چلوں کہ نظم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ اردو میں فارسی کے توسط سے آیا ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے داخل ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جو صنف ہے وہ بھی وہیں سے لی گئی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ سب دو ہی حصوں میں اگر ہم دیکھیں ان کا جو ادب تخلیق کیا جاتا ہے اس میں نظم یا شاعری سب سے دلکش جو صنف ہے وہ رہتی ہے، اور اردو میں بھی کچھ ایسا ہی ہے جب ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اردو میں جو ہے وہ نظم کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور کیسے وہ ارتقاء پاتی ہے، اپنی ترقی کی جو منازل ہیں وہ کس طریقے سے طے کرتی ہے۔ اس کا جو وجود ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کے جو ابتدائی نقوش ہے وہ ہمیں شمال ہند سے نظر آتے ہیں، پھر کس طریقے سے وہ ترقی پاتے پاتے اپنی جو آگے کی منازل ہیں وہ طے کرتی ہے۔ تو چلیے آج کا جو موضوع ہے اس کو شروع کرتے ہیں، نظم کا آغاز و ارتقاء۔ جس طرح دنیا کی ہر زبان کی ابتدا نظم یا شاعری سے ہوئی، اسی طرح اردو زبان کی ابتدا بھی شاعری سے ہوئی۔ شاعری میں غزل اور نظم دو ایسی اصناف سخن ہیں جو اردو شاعری میں ابتدا ہی سے وجود میں آئی ہیں۔ نظم کی جو باقاعدہ شروعات ہے وہ شمالی ہند میں ہوئی۔ اس زمانے میں امیر خسرو کی پہیلیوں اور کبیر داس کے دوہوں نے شاعری میں خاص جگہ پیدا کر لی۔ یہ اردو شاعری کا ابتدائی دور تھا۔ اس کے بعد اردو شاعری کا ستارہ چمکا اور اکبر بادشاہ کے عہد سے اورنگزیب تک شاعرین نے خاص ترقی کر لی۔ اس دور میں نظمیں، مرثیے، مثنویاں اور قصیدے لکھے گئے۔ ریختی بھی اسی دور کی پیداوار ہے۔ اردو نظم نے ترقی کی مختلف منازلیں طے کی۔ نظم کی ترقی کی ان منازل میں ایک دور تو باقاعدہ نظم گوئی کے زمانے سے پہلے کا ہے، جس میں مختلف شعراء نے اردو نظمیں لکھی، لیکن یہ نظمیں وہ مقام حاصل نہ کر سکی جو معیاری نظموں کو حاصل ہوا۔ لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ باقاعدہ دور کی نظمیں ہی باقاعدہ اردو کی نظموں کی بنیاد اور ترقی کا باعث بنی۔ دکن کے مشہور شاعر قلی قطب شاہ کے قلیات میں بہت سی نظمیں ملتی ہیں۔ دیگر شعراء نے بھی نظمیں لکھی، مگر یہ نظمیں اردو نظم گوئی کی کوئی روایت نہ بن سکیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اردو نظم کا باقاعدہ رواج جدید دور میں ہوا، لیکن جدید دور شروع ہونے سے پہلے نذیر اکبر آبادی نے نظم کا ایک پورا کلیات مرتب کر دیا، جس میں زندگی کے تعلق یعنی کہ زندگی سے تعلق رکھنے والے موضوع پر نظمیں ملتی ہیں۔ نظموں کی کوئی متعین شکل یا موضوع نہیں ہے، بلکہ شعراء نے ہر شکل میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے، نظم میں بڑی وسعت ہے اور اس لیے موجودہ دور میں ہر طرح کی نظمیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اردو نظم نگاری کے ارتقاء کو ابتدائی دور شعراء، متقدمین دور شعراء، متوسطین دور شعراء اور موجودہ دور کے شعراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے شعراء متقدمین سے لے کر دور حاضر تک کے مختصراً وضاحت دستور ذیل پیش کی ہے۔ شعراء متقدمین کا زمانہ جو ہے وہ 1550 سے لے کر 1700 تک رہا۔ اس زمانے کی اردو شاعری میں دکنی کے الفاظ کی آمیزش زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کے اردو میں غلط تلفظ، غلط تراکیب کا استعمال اور اصول و قواعد سے بے پرواہی وغیرہ قسم کے عیب پائے جاتے ہیں۔ تاہم اس دور میں غزلیں، قصیدے، مرثیے، مثنویاں، نیچرل نظمیں، اخلاقی معاشرتی نظمیں، جنگ نامے اور شاہ نامے وغیرہ سب کچھ لکھا گیا۔ بیجاپور اور گولکنڈہ کے غواصی ابن نشاطی، مرزا نوری، فائز بیجاپوری اور ہاشم مرزا مشہور شعراء ہوئے ہیں۔
1700 سے لے کر 1750 تک کا زمانہ قطب شاہی اور عادل شاہی کے بعد کا زمانہ ہے۔ اس دور میں زبان پہلے سے زیادہ صاف، سادہ اور آسان ہو گئی۔ مضمون آفرینی کا آغاز ہوا۔ جو شعراء دلی سے ہو کر واپس آئے ان کے کلام میں دکنی زبان کی آمیزش بہت کم ہے۔ اس دور میں فیاض، ولی، اورنگ آبادی، باقر ہاشمی، علی آزاد اور سراج غزل کے مشہور شعراء ہوئے ہیں۔ 1700 سے پہلے جو شاعری ہوئی وہ سب کے سب نہ موجودہ ہیں اور نہ محفوظ ہیں۔ ولی اورنگ آبادی کے دلی آنے کے بعد غزل گوئی کا عام رواج ہوا۔ دلی اور شمالی ہند میں شعراء متقدمین کا دور 1700 سے لے کر 1750 تک کا زمانہ ہے۔ آبرو، مضمون، جاجی، اکرم، کلیم، خاتم، فغاں اور مرزا مظہر اس دور کے مشہور شعراء ہوئے ہیں۔ 1730 سے لے کر 1830 تک شعراء متوسطین کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ اصلی اور سچی شاعری کا بہترین دور ہے، اگرچہ زمانہ ادب اور عروض کی خامیاں موجود ہیں لیکن پہلے سے کم ہیں۔ جدت اور لطافت اور خیال و وسعت نظریے پہلے سے زیادہ ہیں۔ اس دور میں دلی کے مشہور شعراء سوز، میر اور سودا وغیرہ لکھنؤ گئے اور وہاں شاعری کا دورہ شروع ہوا۔ اس دور میں شمالی ہند میں سودا، میر، قائم، یقین، سوز، ہدایت اور قدرت مشہور شعراء ہوئے ہیں۔ اس دور میں زبان و بیان کی صفائی، سادگی، شیرینی اور بے ساختگی دور اول کی طرح ہے۔ غزل کی طرح اس دور کا بڑا کارنامہ میر حسن مثنوی سحر البیان ہے۔ جو میر حسن کی مثنوی ہے سحر البیان ہے۔ یہ اردو کی بہترین مثنوی ہے۔ پہلے شعراء کے بعد مصحفی اثر بقا، حسرت، میر حسن، جرات، انشا، رنگین، ناصح، خلیق اور ضمیر مشہور اور بلند پایہ شاعر ہوئے ہیں۔ اگر بات کی جائے 1800 سے لے کر 1850 کے اردو شاعری کا انقلابی دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں اردو زبان اور شاعری کے اصول مرتب کیے گئے، نئے نئے موضوعات کو شاعری میں داخل کیا گیا۔ دلی اور لکھنؤ شاعری کے دو اصول قائم ہوئے، مگر شاعری میں پہلے سے پائے جانے والا سوز گداز، لطف و اثر، سادگی اور شیرینی ختم ہو گئی۔ لیکن شاعری میں انقلاب آیا، زبان میں اصلاح ہوئی۔ نذیر، ممنوع، آتش، نسیم، نذیر اکبر آبادی اس دور کے مشہور شعراء ہوئے ہیں۔ شعرائے متاخرین کا دور 1830 سے لے کر 1930 تک رہا۔ اس دور میں لطافت بیان، جدت ادا، نزاکت خیال، وسعت نظریہ اور رفعت تخیل کو اردو ادب میں اہم جگہ ملی۔ اس کے بعد مومن، ذوق، غالب، نسیم، شوق، انیس اور دبیر بلند پایہ کے شاعر ہوئے۔ شعرائے متاخرین کا دور 1830 سے لے کر 1930 تک رہا۔ اس دور میں لطافت بیان، جدت ادا، نزاکت خیال، وسعت نظریہ اور رفعت تخیل کو اردو ادب میں اہم جگہ ملی۔ اس کے بعد مومن، ذوق، غالب، نسیم، شوق، انیس اور دبیر بلند پایہ کے شاعر ہوئے۔ اس دور میں زبان کی صفائی، نفاست، سلاست، دلکشی، رنگینی، لطافت اور پاکیزگی پیدا ہوئی، جس سے زبان و ادب کو بہت ترقی ہوئی۔ اگر بات کی جائے 1857 کے بعد جدید اردو شاعری کا جو دور تھا وہ شروع ہوتا ہے، تو جدید اردو شاعری میں اردو شعر و ادب میں توانائی پیدا کی۔ اس دور میں غزل پر سب سے زیادہ زوال آیا، مگر سخت مخالفت کے باوجود یہ صنف ادب سے مٹ نہ سکی۔ اگر بات کی جائے 1857 کے واقعے کی تو یہاں پہ ہم اس کو ہسٹری سے جب کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ
57، جبکہ جو پہلی بول سکتے ہیں کہ جنگ آزادی کے لیے جو جدوجہد تھی وہ دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ کس طریقے سے میرٹ سے یہ سب چیزیں شروع ہوتی ہیں اور پھر دلی جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس دور میں جو حالات تھے، تو اس ٹائم کی جب ذہانت پر ہم غور دیں یا توجہ کریں تو دیکھیں گے کہ لوگوں کی جو ذہنی حالت تھی وہ ایسے ہو گئی تھی کہ وہ آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر عشق و محبت کی باتیں کر ہی نہیں سکتے تھے۔ غزل میں آج جس طریقے کے اشعار ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو 1857 سے قبل بہت مشکل ہے کہ اتنی انقلابی جو اشعار ہیں وہ ہم دیکھ سکیں اس میں۔ تو زیادہ تر غزل کو عشق و محبت سے ہی جوڑ کر رکھتے تھے۔ تو اب بات آتی ہے ایک ایسی صنف کی جس میں کہ موجودہ حالات کی جو ہے وہ عکاسی کی جا سکے، تو اس کے لیے نظم سے زیادہ بہتر اور پر اثر جو صنف ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس وجہ سے 1857 کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اردو میں نظم کو اور زیادہ فروغ ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور نئی نئی جو اس کی اقسام ہیں وہ نکل کر سامنے آتی ہیں۔ تو خیر واپس موضوع پہ آتے ہیں کہ میں تھوڑا اس کا پس منظر بتا رہی تھی۔ تو اس دور میں جو ہے وہ نیچرل شاعری کا زیادہ رواج ہوا۔ جدید شعراء نے اردو زبان و ادب کی ناقابل فراموش خدمت کی۔ آزاد، حالی، سرور، شبلی نعمانی، اسماعیل، اکبر، نذیر اور اقبال اس جدید شاعری کے دور کے بہترین شعراء ہوئے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جدید نظم کے بانی حالی ہیں۔ ان کے کلام میں جدید نظم کی امتیازی خصوصیات موجود ہیں۔ ان کی نظمیں حقائق اور واقعات پر مبنی ہیں۔ ان کے یہاں سچی یا گہری حقیقت نگاری ملتی ہے۔ حالی کو اردو کا پہلا ہندوستانی نظم گو شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی بے شمار نظمیں ایسی ہیں جن میں انہوں نے فطرت کی عکاسی کی ہے۔ انہوں نے کافی تعداد میں تربیہ اور نشاتیہ نظمیں لکھی ہیں۔ اردو نظم نگاری کا جدید دور اس وقت شروع ہوتا ہے یا اس وقت شروع ہوا جب لاہور میں انجمن پنجاب قائم ہوئی اور آزاد نے جلسوں میں جدید نظم کے حق میں تقریریں کیں اور غزل کی بجائے نظم کی وکالت کی۔ اس زمانے میں شاعر متاثر ہوئے اور اب نہ صرف ادبی انجمنوں میں نظمیں پڑھی جانے لگیں بلکہ اخباروں اور رسالوں میں بھی نظمیں کہی جانے لگیں۔ حالی نے مشہور نظمیں نشاط امید، حب وطن، برخارد، مناظر رحم و انصاف انجمن کی نشستوں میں پڑھیں۔ انہوں نے جدید نظم کی بنیاد ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد اور حالی کو جدید شاعری کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سماجی اور سیاسی حالات تیزی سے بدلتے رہے اور نظم نگاری میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے ابتدا میں اردو نظم میں حیت کے تجربے کیے گئے۔ انگریزی نظموں کی بنیاد پر مصرعوں، بندوں اور ترتیب دی گئی اور قافیہ اور ردیف میں جدیدیت لائی گئی۔ اتنا ہی نہیں، اس دور میں نظم معرہ کے ساتھ ساتھ آزاد نظم کے بھی تجربے کیے گئے۔ نظم طباطبائی نے مختلف حیتوں میں نظمیں لکھیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں نظم معافی اور نظم آزاد کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنے خیالات کو بیان کرنے میں جب ردیف اور قافیے کی پابندی سامنے آئی شعراء کے تو ان کو بندھا بندھا محسوس ہوا اور وہ اتنا کھل کر اپنی بات رکھ نہیں پا رہے تھے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس دور میں آزاد نظم کا سہارا لیا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس دور میں آزاد نظم جو ہے وہ زیادہ لکھی گئی ہیں۔ تو ان کی کسی نظم کی بندوں میں پہلا مصرع ایک قسم کے قافیہ والا ہے اور چوتھا مصرع الگ قافیہ لیے ہوئے ہیں۔ اقبال کی ابتدائی نظموں میں اقبال کی ابتدائی جو نظمیں ہیں اس میں انگریزی زبان کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے انگریزی ادب سے اثر لینے کے باوجود کلاسی نظم کی روایت سے استفادہ کیا۔ شبلی اور چکبست نے سیاسی موضوعات اور سماجی مسائل پر بھی متاثر کن نظمیں کہیں۔ 1917 کے روس کے انقلاب کے بعد دنیا میں تغیر و تبدیلی کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ محنت کش طبقے کے بڑے دن آ گئے۔ اشتراکیت کے نظام نے دلوں اور ذہنوں کو متاثر کیا۔ نیا احساس، نیا شعور اور تصورات ابھرے۔ جوش ملیح آبادی، حافظ، جالندھری اور
ساغر نظامی، سیماب اکبر آبادی اور احسان دانش، جو مغربی اثرات سے دور دورہ ہے اور حب الوطنی اور قومی جذبات کا احساس دلاتے رہے، جبکہ دوسری طرف ایسے شاعر بھی ابھرے جو مغربی سوچ اور فنی شعراء سے متاثر تھے۔ ان میں عصمت اللہ خاں، اختر شیرانی، عبد الرحمن بجنوری، ڈاکٹر تاثیر خاص طور پر مشہور ہیں۔ یہ شاعر عوامی زندگی کے تغیرات کے ساتھ ساتھ افراد کے بدلتے ہوئے کردار کا اظہار بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک کے اثر سے اردو نظم میں موضوعات اور حیت میں خوشگوار تبدیلیاں آئیں۔ ترقی پسند تحریک نے انسانی دوستی کا ایک نیا صحت مند تصور اور ملکی آزادی کا ایک نیا عزم دیا، اور نظم ہر طرح کے مسائل اور سماجی تجربات کو پیش کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اقبال، جوش، مجاز، کیفی، فیض، سردار جعفری، مخدوم محی الدین، جانثار اختر، ساحر لدھیانوی وغیرہ کے علاوہ اس دور کے شعراء میں نون میم راشد، میر اجی اور اختر الایمان کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء نے اپنی تخلیقی بصیرت سے نئے نئے تجربے کر کے حیت، مواد اور تکنیک کے حوالے سے اردو نظم کو شاعری کے رنگ و آہنگ سے متعارف کرایا۔ جدید دور کی سب سے بڑی دین آزاد نظم ہے، جس کی کافی مخالفت بھی ہوئی، لیکن پھر بھی یہ فروغ پاتی رہی۔ اگست 1947 یعنی کہ 1947 کے بعد زندگی کو نئی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے وہ آزادی کے جو مسائل تھے، جیسے بٹوارہ ہوا، اور ایک طرف تو جہاں ملک میں آزادی کی خوشی تھی تو وہیں دوسری طرف بٹوارے کا غم ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ تو نئے مسائل ہمارے سامنے آئے اور کئی نئی باتوں سے پردہ اٹھ گیا۔ اس کا اثر نظم پر بھی پڑا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارا ادب ہوتا ہے وہ ہمارے سماج کا عکس ہوتا ہے۔ تو نئے شعراء نے ماضی کے بعد رجحانات اور روایات سے انحراف کر کے نظم میں نئے نئے تجربے کیے۔ اب نظموں میں اجتماعی مطلب کہ مجموعی طور پر، جیسے کہ سماج میں جو ایک پورا گروپ، زیادہ تر لوگ اپنے کیا خیالات رکھتے ہیں، تو اجتماعی فکر و احساس کے بجائے انفرادی فکر و احساس کا رجحان نمایاں ہو گیا۔ انفرادی یعنی کہ لوگوں نے کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں ہم، ترقی پسند کے بعد جب جدیدیت کا دور ہمارے سامنے آتا ہے تو اس ٹائم پہ شعراء کا خیال یہ ہو گیا تھا کہ جب سماج کو فکر تمہاری نہیں ہے تو ہمیں بھی سماج کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اجتماعیت کو چھوڑ کر انفرادیت کی طرف رجحان پیدا کرنا شروع کرا، تو وہی خیال ہمیں اس دور کی نظموں میں بھی دیکھنے کے لیے ملا ہے۔ تو آج ہندوستان اور پاکستان میں جدید نظمیں لکھی جا رہی ہیں، اور اس طرح جدید نظم ترقی کے مختلف مدراج طے کر رہی ہیں۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ آج کی جو ہماری ویڈیو تھی، جس میں ہم نے بات کری کہ اردو نظم کا آغاز اور ارتقاء کے بارے میں، تو نظم نے کس طریقے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کیسے کیسے اس میں تبدیلیاں جو ہیں وہ واقع ہوتی ہیں، کون کون سے اس میں اہم شعراء رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو ہماری ویڈیو ہے آج کی وہ پسند آئی ہوگی۔ تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔